اسلام کی خوبیوں کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام ہے کیا. تو اسلام اگر اسلام کی تعریف دیکھیں تو اسلام کہتے ہیں الاستسلام، یعنی کہ اپنے آپ کو، یعنی اپنی خواہشات کو اور اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، یعنی اپنے آپ کو پورا اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. تو اس کو ہی اسلام کہتے ہیں. یعنی یہ آیا ہے استسلام سے، جس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا. تو یہ ہے اسلام. اور اس کے علاوہ اس کی خوبیوں میں سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے دین کے طور پر چن لیا. جیسا کہ اللہ کہتا ہے سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی کہ آج کے دن ہم نے آپ کے اوپر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی الیوم اکملت لکم دینکم، اپنے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو آپ کے لیے دین کے طور پر چن لیا. اور ایک اور آیت میں اللہ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو ہے دین، جو ہے قابل قبول دین، وہ اسلام ہی ہے. تو یہ اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ اللہ کا چنا ہوا دین ہے، اور اسی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے، اسی اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء اور رسول کو زمین پہ بھیجا، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. اس کے علاوہ اس اسلام کی خوبیوں میں سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام پرانے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی الاسلام، حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جیسا کہ ہجرت تہدیم ما کان قبلہ، یعنی اسلام اپنے اس سے پہلے کیے ہوئے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، جس طرح ہجرت اس سے پہلے کیے ہوئے گناہ کو دھو دیتا ہے. تو اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی انسان زندگی بھر بھی گناہ کرتا رہے اور مرنے سے پہلے صرف اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تو اس نے زندگی بھر کوئی بھی عمل نہیں کیا ہو، لیکن اس کی موت جو ہے اس کلمے پر ہو، یعنی اسلام پر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف کر دے گا اور اس کو جنت میں ڈال دے گا. تو یہ اسلام کی خوبی ہے. اس کے علاوہ، اور جیسا کہ بتایا کہ اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ اسلام اپنے پہلے کیے ہوئے گناہ کو دھو ڈالتا ہے. تو اس معاملے میں ایک عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، ایک بہت جلیل قدر صحابی ہیں، اسلام لانے سے پہلے وہ اسلام کے خلاف جو ہے جنگ انہوں نے کیا، اور بہت سارے گناہ ان کے یہ میں تھے. تو جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے بولا کہ یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تم اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دے گا. تو پھر انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے، لیکن میرے تو بہت سارا گناہ ہے، مطلب میرا بہت سارا گناہ ہے، اتنا زیادہ گناہ ہے کہ مطلب میں بتا نہیں سکتا ہوں. تو انہوں نے بولا کہ تو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو جو ہے، سارا گناہ کو جو ہے نیکی میں بدل دیا. یہ اسلام کی خوبی ہے. تو اب عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میں اور گناہ کرتا تھا کہ اور میرے نیکی بڑھ جاتی. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ فرقان میں کہ وَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ جو انسان گناہ رہتا ہے، انسان کا سارا گناہ کو نیکی میں بدل دیا جائے گا. تو یہ خوبی ہے اسلام کی. اور خوبی بتایا جائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا سے 700 گنا زیادہ تک اس کو اس نیکی پہ ثواب دیتا ہے. لیکن اسی کے بجائے اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کو صرف اتنا ہی گناہ کا سزا ملتا ہے جتنا وہ گناہ کیا، یعنی ایک. لیکن اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو 70 سے 700 گنا زیادہ بڑھا کے اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے. اور خوبی میں دیکھا جائے تو یہ ہے کہ پہلے کے لوگوں کی عمر بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھی، لیکن جو لیلۃ القدر، جو رمضان کے آخری راتوں میں جو ایک رات ہے لیلۃ القدر،
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی کہ کم کر کے اس میں تھوڑا سا بھی عمل کر کے بہت زیادہ نیکی حاصل کی جا سکتی ہے. یہ کسی اور دین میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہی خاص کر کے ایک خوبی میں سے ایک خوبی ہے. یعنی انسان اگر ایک رات بھی عبادت کرے تو اس کو 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اگر خوبیوں کو گناتے جائیں تو جیسا کہ عبدال تم خود ہی لکھا کہ وقت بھی کم پڑ جائے گا، کتاب بھی ختم ہو جائے گا، اس کا خوبی کوئی گنا نہیں پائے گا. لیکن چھوٹی چھوٹی خوبی میں دیکھا جائے تو ایک اپنا بھائی سے جو ہے مسکرا کے ملنے سے بھی انسان کو ثواب ملتا ہے. یہ اسلام کا خوبی ہے. اب اتنا سارا خوبی ہے، پھر اس کے علاوہ جو ہے یہ پورا کا پورا مکمل دین ہے. یہ ہم کو بتاتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنا ہے. یہاں تک کہ مطلب جو صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہودی یا مشرکین جو بولتے تھے کہ تمہارا نبی کیسا ہے کہ تم کو ٹوائلٹ جانے کا بھی طریقہ بتاتا ہے. مطلب اتنا ڈیٹیل کوئی دین میں نہیں ملے گا کہ یہاں تک کہ ٹوائلٹ میں کیسے جانا ہے اور کیسے نکلنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کو بتا کے گئے. تو یہ اس دین کا مطلب مائنیوٹ ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں یہ دین ہم کو سب کچھ بتاتا ہے، جو کہ آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. اور خوبی دیکھا جائے تو یہ کہ ماں باپ کو جو ہے خدمت کرنا، یہ تو ہر دین میں ہوگا خدمت کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے سورہ اسراء کے اندر میں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یہ بہت جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اور پھر ترنت بولا کہ اب اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. یعنی ماں باپ کا سلوک کرنا اور ماں باپ سے اچھے سے پیش آنا، یہ ایک دم اللہ کی عبادت کے ترنت بعد آتا ہے. یعنی ظاہر سی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے، لیکن اللہ کے عبادت کے بعد ترنت جو ایک عمل جو اللہ تعالیٰ بولا ہے وہ ہے ماں باپ کا خدمت کرنا. تو یہ ہے اسلام کی خوبی میں سے. اور اس طرح سے نہ جانے کتنا خوبی ہے جو ہم گنا سکتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا خوبی. اب ایسا نہیں ہے کہ صرف خوبی ہی انسان گنائے، اور انسان مطلب اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوبی رکھی ہے تو کچھ پکڑ بھی رکھی ہے. یعنی کہ آدمی انسان پھر چھوٹ مل جائے اور کچھ بھی کرتا رہے. یعنی کہ اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو وہاں سزا بھی ہے، اور سزا کیا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تاکہ جو دیکھنے والا ہو تو اس کو دیکھ کے سمجھ آئے کہ اس کا سزا اور چوری نہیں ہو. اور اس کے علاوہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے تو پھر اگر شادی سے پہلے زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑا مارا جائے، اور شادی کے بعد زنا کرتا ہے تو اس کو پتھر سے مار کے اس کو سنسار کر دیا جائے. تو اس سے ہوگا کیا؟ ظاہراً دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بہت ڈینجرس چیز ہے، لیکن اس سے یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اپنا شریعت کو نافذ کر کے زمین کے اندر میں امن پھیل جاتا ہے. یعنی یہ امن کا ہی پیغام دیتا ہے. تو اب اس لیے جو بھی ایسے کنٹری ہیں جہاں پہ اسلامک لا شریعہ لاگو ہے، وہاں پر آپ ریپ کا کیس دیکھیں یا چوری کا یا زنا کا یا ڈکیتی یا جو بھی جس طرح کا کرائم ہے، وہ کرائم کا ریٹ کتنا کم ہے. تو یہ ایک خوبی ہے اسلام کی. یعنی کہ اسلام میں ظاہراً دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ مطلب کتنا یہ ہے کہ کسی کو پتھر مار دیا جا رہا ہے یا کوڑا سے مار دیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چلتے زمین میں امن قائم ہو رہا. تو یہ اسلام کا خوبی ہے کہ اسلام جو ہے زمین میں امن، شانتی اور امن لانے کے لیے یہ دین آیا ہے. اور اگر خوبی دیکھا جائے تو انسان ہم لوگ جو ڈیلی عادت مطلب کوئی انسان ایک چیز عادت کے طور پہ کرتا ہے، مثال کے طور پر کھانا کھا رہا ہے، مثال کے طور پر کما رہا ہے، مثال کے طور پر اپنا بیوی بچہ کو کھلا پلا رہا ہے، ماں باپ کا دیکھ بھال کر رہا ہے. لیکن اسلام کے خوبی میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اگر نیت یہاں پر شامل کر لیا جائے کہ ہم اگر جو بھی کھا رہے ہیں، اب میرا نیت یہ ہے کہ ہم کھا رہے ہیں تو ہم کو صحت ملے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، تو یہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے عادت کے طور پر، لیکن اس کے دل میں صرف نیت یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بولا کہ تمہارے اوپر جو ہے تم کو بیوی بچوں کو دیکھ بھال کرنا، اس کا تعلیم دینا، اس کو پڑھانا لکھانا، اس کو کھلانا پلانا تم پہ فرض ہے. تو اگر کوئی اس کو عبادت کے طور پہ کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے، حالانکہ یہ عادت ہے. یعنی عادت بھی جو ہے اسلام میں اگر نیت اس میں شامل کر لیا جائے اللہ کے رضا، تو وہ عبادت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک خوبی. اس طرح سے جب صحابہ
پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کو جو امیر جو لوگ ہیں وہ لوگ تو صدقہ خیرات کر کے ہم سے آگے نکل جا رہے ہیں، ہم لوگ تو غریب ہیں، تو ہم لوگ کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول بولے کہ سبحان اللہ پڑھو، الحمد للہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، اللہ کا تسبیح بیان کرو. یعنی یہ سبحان اللہ، ایک آدمی سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک جنت میں اس کے لیے پیڑ لگا دیتا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ تمہارا کسی بھائی سے ملنا اچھے اسمائل کے ساتھ وہ بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر کو ہٹا دینا صدقہ ہے. یہاں تک کہ کوئی انسان اپنا خواہش پورا کرتا ہے بیوی سے تو وہ اس میں بھی صدقہ ہے. تو صحابہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو انسان اپنا جنسی خواہش پورا کر رہا ہے. تو یہی بولتے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اگر یہی چیز وہ کسی غلط طریقے سے کرے تو اس کے لیے حرام ہے، اور اگر وہ جائز طریقے سے کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ بھی صدقہ ہے. تو یہ اسلام کا خوبی میں سے ہے. تو اس طرح سے خوبی اب گناتے رہیں گے تو ختم نہیں ہوگا بات. لیکن ان سب کو اگر پورا تم پوائنٹ وائز بنا کے لکھ دو جیسا ہم شروع سے بتائیں تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا. اور اسلام کی خوبی میں سے جو اسلام کی جو یہ ہے مطلب ارکان ہیں، جیسے نماز، سب سے پہلے تو توحید، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج، پھر زکوٰۃ اور پھر حج. تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ڈسپلن آتا ہے اس کے اندر میں. پھر نماز کے ذریعے ہی یہ پورا دنیا کو یہ عالمی جو کیا بولتے ہیں یونیورسل بردرہڈ جس کو بولتے ہیں، عالمی بھائی چارہ کا جو سب سے بڑا ثبوت، پریکٹیکل اگزامپل جو ملتا ہے ہم کو دیکھنے میں، وہ نماز میں ملتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ کوئی راجا بھی ہو، کوئی پریسیڈنٹ ہو، کہیں کا مالک ہو، پورے دنیا کا بادشاہ ہو، لیکن وہ جب نماز میں کھڑا ہوگا تو ایک فقیر آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہو وہ بھی قدم سے قدم اور کندھا سے کندھا ملا کر کھڑا ہوتا ہے. یہ ہر دن 5 ٹائم. اس کے علاوہ ایک اور اس سے بڑا گیدرنگ ہے ہر جمعہ کے دن، اور اس سے ایک بڑا گیدرنگ ہے ہر عید کا ٹائم، کہ ہر جگہ سے انسان جو ہے ایک ساتھ ایک بھائی چارہ ایک بینر کے اندر جو ہے سب جمع ہوتا ہے. اور اس سب سے بڑا پورا دنیا سے لوگ جمع ہوتا ہے حج میں. تو یہ پریکٹیکل جو ہے، جیسے کالا گورا کا بھید ہوا جو آج تک امریکہ میں آج تک یہ لوگ نہیں کر پایا، کہ کالا اور گورا میں فرق جو ابھی تک ہے باقی. کوئی بولتا ہے کالا گورا کالا سے افضل ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ میں بولے تھے کہ کوئی کالا کسی گورا سے افضل نہیں ہے، صرف اتنا کہ تقویٰ میں لوگ ایک دوسرے سے بڑا. تو یہ ایک پریکٹیکل اگزامپل جو ہم لوگ کو دیکھنے میں ملتا ہے، وہ ہر دن، ہر ہفتہ، ہر سال اور ہر سال. یعنی کہ نماز، 5 وقتہ نماز، جمعہ کا نماز، عید کا نماز اور حج میں، یعنی ایک پریکٹیکل بردرہڈ کا اگزامپل ہم کو ملتا ہے، جس میں کالا گورا میں کوئی بھید نہیں، اونچا نیچا میں کوئی بھید نہیں، راجا اور فقیر میں کوئی بھید نہیں. سب کا سب ایک برابر جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. تو یہ اس سے بڑا اور خوبی کیا ہم گنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ زکوٰۃ کا جب معاملہ آتا ہے، یہ روزہ کا ہم اگزامپل لیتے ہیں. تو روزہ جو ہے ایک ٹریننگ ہے انسان کو. کوئی سب مطلب پورے دنیا میں کوئی بھی نہیں جانے، لیکن صرف انسان، اور یہ اللہ